الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اس کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان و اسلام کی دولت در حقیقت دنیا کی تمام دولتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور ایمان کی دولت ہی حقیقی دولت ہے۔ کیونکہ آخرت میں کامیابی اور نجات کا جو مدار ہے وہ اسی ایمان پر ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کریم ان کے متعلق بالکل صاف اعلان کرتا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو ناکام رہنے والے ہیں۔ اس وقت جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں شر کے اعتبار سے یہ زمانہ زیادہ خطرناک ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کر دیا تھا کہ آئندہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن ہوگا اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ برائیوں والا ہوگا۔ جس طرح ہم بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کے زمانے کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نشانیاں قیامت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی نشانیاں ہوں، چھوٹی نشانیاں تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک پوری ہو چکی ہیں، اب انتظار بڑی نشانیوں کا ہے۔ اب ہم یقیناً اس زمانے میں آ گئے ہیں جس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان اور دین کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یقین جانیے کہ جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہیں اور جن حالات سے مسلمان پورے عالم میں سختیوں، پریشانیوں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد اگر اب بھی ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہ کیا اور اب بھی ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہ تھاما تو یاد رکھیں ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، جسے تمام مواقع اور اپارچونٹیز ایمان کی مل گئی، دین پر قائم رہنے کی اپارچونٹی مل گئی، حالات ایسے سخت سے سخت بنا دیے گئے کہ انسان اور ایک مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے باوجود اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم جو ہے انسانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا ہوگا، مختلف انداز میں تنگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ابھی بھی مہلت مل رہی ہے،
ابھی بھی موقع مل رہا ہے کہ بڑے عذاب کے آ جانے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، چونکہ اللہ کا عذاب جہاں ایک مرتبہ آ گیا اب کسی کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ فرعون نے کب توبہ کی؟ کہ جب عذاب آ پڑا، جب عذاب آ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کو پار کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر میں بیچ میں راستہ بنا دیتا ہے، دونوں طرف پانی الگ ہو جاتا ہے اور بیچ سے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون یہ دیکھتا ہے کہ بھئی راستہ بن چکا ہے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس راستے سے چل کر سمندر کو پار کر رہے ہیں، ہم بھی پار کریں گے، ہم بھی موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے۔ فرعون اور فرعون کا لشکر جیسے ہی سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر کو ملا دیتے ہیں۔ اب وہ ڈوب رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا، بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ آمنت بالذی آمنت به بنی اسرائیل، بنو اسرائیل، آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اب ایمان لے آتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اس خدا پر میں ایمان لے آیا جس خدا کو بنی اسرائیل نے خدا مانا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آلآن، اب ایمان لا لو، اب ایمان لا لو، جبکہ وقت نکل گیا، جب تم بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تم نے جو ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تم نے نافرمانیاں کی اور زمین میں فساد پھیلایا، اب اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے۔ حالت غرغرہ کیا ہے؟ کہ جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہے اور ابھی بالکل حلق میں آ کر اٹک چکی ہے، اب وہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے، اب اسے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو گئے اور دنیا والے بھی نظر آ رہے ہیں، اب وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹ ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، اسے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، ایک دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اب جب اس حالت میں پہنچ جائے انسان تو اب بعض وہ چیزیں جو غیب کی ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے جب بھی توبہ کر لے اللہ قبول کرے گا۔ اب آپ بتائیں کیا ہمارے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری موت 20 سال بعد ہوگی، 50 سال بعد ہوگی، یا جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی، جب 80 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے، لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، یعنی ایمان اور اسلام پر قائم رہے اور قائم رہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن وہ ٹائم پیریڈ بیان کر دیا، وہ ٹائم فریم بیان کر دیا کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ کو توبہ کرنا ہے۔ حالت غرغرہ میں پہنچ گئے، اب روح نکل رہی ہے، حلق میں روح اٹک چکی ہے، اب عالم برزخ کی چیزیں نظر آ گئی، اب نہیں توبہ قبول ہوگی، اس سے پہلے پہلے قبول ہوگی۔ یا پھر یہ کہ اللہ کا بڑا عذاب آ گیا، اب عذاب میں مبتلا ہو گئے، اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اور اللہ کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں قائم ہے، فلسطین کے حالات ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو کس طرح ان کا جو ہے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان کا خون جو ہے پانی کی قیمت سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال قائم ہے، کیوں قائم ہے؟ یہ آزمائش کیوں ہے؟ اسی لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر جائیں۔ ہمارے اندر کمی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے تم ہی سربلند رہو گے، لیکن آج ہم سربلند نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ کہاں کمی ہے، کہاں ہم پیچھے جو ہے ہٹ رہے ہیں، کہاں ہم نقصان میں ہیں، ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم کیا خطا کر رہے ہیں، آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بہت اہم آیت ہے۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو انسان بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے دو فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اسی زندگی میں اسی دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اطمینان والی زندگی، راحت والی زندگی، سکون والی زندگی اور برکت والی زندگی عطا کرے گا۔ کن لوگوں کو؟ ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو جو ایمان والی ہو، ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب قیامت کے دن ہم انہیں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کی شکل میں ہوگا۔ وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، جس کے بارے میں، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، اور جو انسان کے تصور، وہم و گمان اور امیجینیشن کے باہر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لگژریس لائف، ایک پرتعیش زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ ایک انسان جو سب سے زیادہ مالدار ہو، سب سے زیادہ نعمتیں دنیا کی اس کے پاس ہو، آپ اندازہ لگائیں جنت اس سے کئی گنا زیادہ آگے، ہمارے تصور کے باہر کی چیز ہے۔ ایسی جگہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ قیامت آخرت میں، جنت میں ہماری یہ بندیاں جو چاہیں گی ہم انہیں عطا کریں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بعض ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہے۔ بھائی انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو خواہش تو اسی چیز کی کر سکتا ہے نا جو اس کے تصور میں داخل ہو، جس کا وہ تصور کر سکتا ہو، جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہو، جو اس کی امیجینیشن کے اندر ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تصور کریں گے، جو چاہیں گے ہم وہ بھی عطا کریں گے، اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو ہم انہیں اپنے فضل سے دیں گے، جو ان کے وہم و گمان سے باہر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز ہوگی جو انسانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے، ایسی منزل ہے، ایسا گھر ہے یہ جنت کہ جس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی، بغیر قربانیوں کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ اب انسان کو بعض ناپسندیدہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے نفس پر بار ہیں، بوجھ ہیں، لیکن چونکہ دین کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کا جی نہ چاہ رہا ہو، اتنی رغبت نہ ہو، پریشانی ہو رہی ہو، اب آپ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، اب برف باری ہوتی ہے، اب برف باری ہو رہی ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، اور ایسے موقع پہ فجر میں آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، تو بھئی یہ ایسی چیز ہے جسے نفس پسند نہیں کرتا، یہ ایسی چیز ہے جو نفس پر بار ہو، بوجھ ہو، لیکن آپ پھر بھی فجر میں اٹھتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، چاہے جتنی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ صحیح، اسی سے وضو کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ ان قربانیوں کو دے کر پھر جا کر انسان کو وہ جنت حاصل ہوگی جس کو کسی آنکھوں نے اب تک دیکھا نہیں۔ اس طرح اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنے مومنین کے لیے، اپنی مومنات کے لیے، مومن بندوں اور بندیوں کے لیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے اور ہر بندی کو جو ایمان والی ہو اور نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ اسے یہ جنت دے گا۔ اللہ کے نزدیک بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت روزہ رکھے تو اسے کم ملے گا، نہیں۔ بندے ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت اللہ کے یہاں برابر ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ مردوں کا الگ سے ذکر کیا اور بندیوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، بار بار الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ عورتیں یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، یا یہ کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام نہیں مل پائے گا۔ کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو جنت میں کتنے بڑے جو ہے، کتنے عظیم الشان جو دنیا میں مرد سمجھے جاتے تھے، ان سے آگے ہوں گی، ان کا مقام مرتبہ آگے ہوگا۔ آپ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے قریب میرے لیے جنت میں گھر بنا، اپنے قریب۔ اب آپ دیکھیں فرعون مرد تھا نا، لیکن ایمان سے معروم تھا، وہ جہنمی ہوا، لیکن ان کی بیوی اللہ والی تھی، ایمان والی تھی، نیک اعمال کرنے والی تھی، ان کو کیا مقام ملا؟ اللہ کے قریب جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ، یہ مقام حاصل ہوا۔ تو بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے، بحیثیت سرونٹ آف اللہ ہونے کے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق حقوق اور ذمہ داریوں میں، فرق حقوق اور ذمہ داریوں میں۔ آج مغربی دنیا نے ذمہ داریوں میں بھی اس فرق کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اس پہ آگے بات کروں گا۔ تو بات جو یہ چل رہی تھی کہ دین کی طرف رجوع کرنا، اب ہم دین کی طرف رجوع کیسے کریں؟ اس کے لیے ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ کیا کرے؟ اپنی اصلاح کرے۔ اب اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں، کن غلط کاموں کو انجام دے رہی ہوں، کیا میرا عقیدہ صحیح ہے، کیا میرا عمل صحیح ہے، کیا میری فکر صحیح ہے، میرے دل میں کون سی وہ روحانی بیماریاں ہیں، کیا میں حسد میں مبتلا ہوں، کیا میں بغض و عداوت میں مبتلا ہوں، کیا میں دوسروں کی غیبت کرتی ہوں، کیا میں بہتان لگاتی ہوں، کیا میرے اندر مال کی لالچ اور ہوس ہے، کیا میرے اندر عزت و شہرت کی ہوس ہے، کیا میرے اندر رشتہ داروں سے اور دوسروں سے جلن کرنا اور حسد کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہم اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں۔ دیکھیں بھائی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جاتے ہی پہلے دوائی تو نہیں دیتا، پہلے پوچھتا ہے بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے۔ پہلے وہ آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ بھئی بیماری کہاں ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ بیماری ہے کہاں بیماری ہے۔ کہیں عمل میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں نماز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں اخلاق تو نہیں بگڑے ہوئے، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر بخل تو نہیں ہے۔ جائزہ لیجیے اپنا جائزہ، کن گناہوں میں مبتلا ہوں، یہ ہوا جائزہ۔ اب اس کے بعد ان برائیوں سے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دور کرنا، یہ ہے اس کا علاج۔ نیکیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ لہذا اصلاح یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، اپنے آپ کو پیور کرنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، اپنے عمل کو پاک و صاف کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے من سے اور اپنی چاہت سے اس چیز میں تبدیلی کرنا نہ چاہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے۔ تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی پہل ہمارے طرف سے ہوگی۔ اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہے اور دعا کرواتے رہے، حضرت دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے، دعا فرما دیجیے، لوگ کل سے درخواست کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں کا اہتمام۔
لیکن ہمارے یہاں دعا ہی کو صرف دین سمجھ لیا گیا. اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس کوئی بزرگ عالم آ جائے بس دعا کر لیجیے گا. یاد رکھیں اسلام پریکٹیکل دین ہے، عملی دین. یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے. دعائیں بھی اسی وقت مؤثر ہوں گی جب آپ خود عملی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے. اگر کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہتے رہے اللہ جو ہے دے دے گا، اللہ رزق دے دے گا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ قادر تو پھر بھی ہے لیکن اللہ کی سنت کے خلاف ہے. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، کیا ضرورت تھی بھائی؟ اللہ کیا اس پہ قادر نہیں تھا کہ بغیر قربانی دیے تمام جزیرۃ العرب والے لوگ مسلمان ہو جاتے؟ نہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑتا، نہ قربانیاں جھیلنی پڑتی. قادر تھے. لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں ایک اللہ کی سنت رائج ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ انسان عملی طور پہ کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرے. لہذا اپنی اصلاح کی خود کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اصلاح میں ہمارے عقائد بھی داخل ہیں، ہمارے اعمال بھی داخل ہیں، ہمارے اخلاق بھی داخل ہیں. ان تینوں چیزوں کی اصلاح، اعمال، عقائد، اعمال، اخلاق، ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا. اور یاد رکھیں، یہاں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میں آپ سے بلا تکلف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے. یہ مطلب نہیں کہ مردوں کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے. عورتوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت باطل طاقتوں کی نظر میں جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمان خواتین، مسلم عورتیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان عورتیں ہی دراصل مرد مجاہد کو بنانے والی ہوتی. یہ عورتوں کی تربیت کا نتیجہ ہے، عورتوں کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ مرد تیار ہوتے ہیں. مردوں کو مرد بنانے والی کون ہے؟ وہ عورتیں. ماؤں کے گود میں اور ان کی تربیت میں پل کر صلاح الدین ایوبی بنے. ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، اب بڑے بڑے علماء اسلاف ہمارے گزرے. آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ماں کا، ان کی بہن کا رول اس میں داخل ہے. بہنوں کا رول، کسی میں بیویوں کا رول، کہیں ماؤں کا رول داخل ہے. ان کی تربیت کا نتیجہ نکلا کہ بخاری بنے، ائمہ مجتہدین بنے. کتنی قربانیاں ماؤں نے دی انہیں تیار کرنے کے لیے. تو باطل طاقتوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ عورتوں کو بگاڑ دو. جب مسلمانوں کی عورتیں بگڑ جائیں گی تو آئندہ کی نسل میں اللہ والے پیدا نہیں ہوں گے. آئندہ کی نسلوں میں حفاظ، علماء، دعات، مصلحین پیدا نہیں ہوں گے اور یہ امت بکھر جائے گی، خراب ہو جائے گی. لہذا اس لیے اس بات کی سب سے زیادہ ضروری ہے، میری مائیں، بہنیں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو درست کریں. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا. ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اس ماں سے اس کے بچوں کے تعلق سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے کیا تربیت کی، کیسے تم نے اسے تیار کیا، اس کے دل میں مال کی محبت داخل کی، دنیا کی محبت داخل کی، یا اللہ کی محبت تم نے داخل کی. تم نے اپنے شوہر کو دینی راستے میں کام کرنے کے لیے ترغیب دی کہ نہیں دی، اس میں تم معاون بنی یا نہیں بنی، تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تم نے کیا حصہ لیا اس دین کی ترقی کے لیے، تمہارا گھر کا نظام کیسا چلتا تھا، تم گھر کے نظام کو درست طریقے سے سنبھالتی تھی یا نہیں سنبھالتی تھی. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ایک عورت سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، چونکہ عورت اپنے گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار ہے. یہ سوال ہوگا. اور یاد رکھیں ان سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کسی کا قدم ہل نہیں سکتا. قیامت کے ایک ایک کر کے سوال ہوگا. تم نے کیا کیا، اپنی جوانی کو کہاں لگایا، جو مال ملا کہاں سے حاصل کیا،
وہ مال کہاں کا خرچ کیا، جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا، وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن کوئی چارہ نہیں۔ تو کیا ہم اور آپ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے صحیح معنی میں تیار ہیں؟ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھے کیا ہمارے اعمال اخلاق ایسے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے جواب دے سکیں اللہ کے سامنے۔ لہذا خواتین جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری جنریشن ہے، ایک نئی جنریشن، ایک نئی نسل، جو اللہ والی نسل ہو یا دنیا والی نسل ہو، یہ پورا معیار اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ اگرچہ دنیا والوں نے یہ پڑھا دیا کہ مسلمان خواتین تو بڑی بیکورڈ ہیں، انہیں حجاب میں رکھا جاتا ہے، غلام ہیں، آزاد نہیں ہیں، ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اسلام سے بدزن کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ اسلام نے تو آپ کے ساتھ شہزادیوں والا معاملہ کیا ہے، آپ کے حوالے پوری نسل کو کیا ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ نے آپ کے سپرد کیا کہ پوری جنریشن کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ لہذا اس بات کا عزم کر لیں ابھی اور اسی مجلس میں کہ ہم اور آپ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنی اصلاح کریں گے۔ اب اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں جن کو ہمیں آج سے ہی اپنے ڈیلی شیڈیول میں داخل کر لینا ہے، روز مرہ کے جو نظام الاوقات ہمارا ہے اس میں داخل کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز، اپنا اور قرآن کریم کا ایک رابطہ قائم کریں، اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ہر قسم کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، جو سب سے زیادہ کتاب چھوڑی گئی ہے وہ قرآن۔ سب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، صرف قرآن خوانی کرنے کی کتاب ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بلا لو، چند مولانا کو، علماء کو بلا لو، مولویان کرام کو بلا لو، وہ آئیں گے اور تلاوت کریں گے، چلے جائیں گے۔ نیا گھر لیا ہے، نئی دکان لی ہے تو آ جاؤ، قرآن خوانی کر لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، برکت آ جائے گی، ہو گیا۔ بہت دیندار تو آیت الکرسی گھر میں لٹکا دو، قرآنی آیتیں گھر میں لٹکا دو، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے اس کتاب کو محض برکت والی کتاب بنا کے رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں برکت ہے، لیکن محض برکت دینے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی، یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئی نا۔ اب جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں کیا اللہ نے فرمایا تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لہذا سب سے پہلا کام، میری ماؤں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آئے، جامعہ بنیۃ العلوم آئے، علماء سے رابطہ کریں، معلمات سے رابطہ کریں اور قرآن پڑھیں، تجوید صحیح کریں، ناظرہ کریں، پڑھیں۔ اب جن کا ناظرہ درست ہو گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، اب اگلا لیول ان کے لیے یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی ترتیب بنائیں۔ اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم بالغات کے لیے نظام ہے یا نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہو، اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کریم کے حلقے لگیں، قرآن کریم کو سکھایا جائے، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اور یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں اپنی زندگی میں، روزانہ۔ آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، اس کی بڑی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سے کاموں کو آسان فرمائے گا، نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلا کام، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا اور علماء سے اس کو سیکھنا کہ بھائی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں روزانہ تلاوت کا اہتمام کرنا اور قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا، یہ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ دوسرا کام اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ دیکھیں ہمارے یہاں بالخصوص خواتین میں یہ سلسلہ بہت ہوتا ہے کہ جہاں 4-5 خواتین ایک ساتھ بیٹھ گئی، اب جو ہے دوسروں کا تذکرہ ہو رہا، دوسروں پر تبصرے ہو رہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا،
ارے فلاں جھوٹ بولتی ہے، فلاں ایسا کرتی ہے، فلاں ویسا کرتی ہے. یہ بڑے خطرناک اعمال ہے. اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی معافی میں اپنی اصلاح کرے. تیسری اہم چیز، اپنے ٹائم کو مینٹین کریں، مینیج کریں، ٹائم ڈسپلن اختیار کریں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے. سب جانتے ہیں کیسے انسٹاگرام میں ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، کیسے فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں شارٹس دیکھ رہے ہیں، لانگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا الگوریدم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موبائل میں کیسے روکا جائے آپ ٹکے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جن ویڈیوز کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ریکمینڈ ہوگی وہاں پہ. بار بار آپ دیکھتے جائیں گے. آپ نے موبائل کھولا کہ بھائی 10 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے، پتہ چلا 2 گھنٹے گزر گئے 50 ویڈیو دیکھنے میں. یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کا ضیاع. ایک مسلمان ٹائم کو مینیج کرتا ہے، ٹائم ڈسپلن. کسی بھی چیز کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو نفع پہنچے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے، اسلام کے اعلیٰ مقام میں سے یہ ہے، اعلیٰ معیار میں سے یہ ہے اور اعلیٰ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. وہ چیزیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچاتی، فضول چیزوں میں انسان مبتلا رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے میری ماں اور بہنوں، اپنا نیک لوگوں کا حلقہ بنائیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسی دوستی کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوا جو صرف دنیا داری میں مبتلا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، غیبت میں مبتلا ہے اور پھر برائیوں میں مبتلا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ برائی ہمارے اندر بھی داخل ہوگی. اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کر دیا، جو نماز پڑھنے والیاں ہیں، اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا، جن کے دلوں میں بیماریاں نہیں ہیں، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے. لہذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی سے اختیار کرنی ہے. قرآن کریم کی پابندی، دوسری چیز اپنے دل کی صفائی ہر بیماری سے، ہر برائی سے، تیسری چیز وقت کو مینٹین کرنا، وقت کے ضیاع سے بچنا، چوتھی چیز اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کرنا. کریں گے انشاءاللہ ہم سب. جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اب ہمارا اصلاح کا سفر شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے. لہذا شریعت اسلامیہ نے جو رول عورتوں کو دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. آپ کا کام ہے کہ ایک مضبوط امت تیار کرنا. اب ایک ماں ہے، وہ ایک مرد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، ماں کی گود ہے، پہلا مدرسہ. اب آپ اس چھوٹے بچے کے ذہن میں جو باتیں ڈال رہی ہیں، جو اخلاق سکھا رہی ہیں، جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں، وہ اس کی شخصیت اور پرسنالٹی ویسی بنتی چلی رہی ہے. لہٰذا ماں کا بڑا گہرا رول ہے، بہت گہرا رول ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جنریشن کو تیار کرنا ہے. ایک بیوی ہے تو اس کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے شوہر کا تعاون کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی، لیکن جب تک کوئی ناجائز چیز کا حکم نہ دے. کس طریقے سے آپ اپنے شوہر کی معاون بنیں کہ آپ ایک دیندار گھر کو بنا سکیں، ایک دیندار ماحول کو کریٹ کر سکیں، آپ ایک دیندار انوائرمنٹ اپنے گھر کا بنا سکیں، ایک پرسکون ماحول بنا سکے. چونکہ سکون اور اطمینان والی زندگی تو دین والی زندگی میں ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مال و دولت آ جائے گی، ہم بڑی پرسکون زندگی گزاریں گے. دھوکہ ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ ڈپریشن کی دوائی کھا کے سو رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے عہدے والے، منصب والے لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. چونکہ چین، سکون، اطمینان، راحت، دلی اطمینان، یاد رکھیں میری ماں و بہنوں، یہ مال سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو محض دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی. لہذا اگر ہم نے دیندار گھرانہ تیار کر لیا تو اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا. اور کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئیے گا. آج پوری دنیا کا زور اس پر ہے
کہ کس طریقے سے مسلمان عورتوں کو دین کا باغی بنایا جائے، اور اسی لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے فریڈم کے، جھوٹی آزادی کے، کہ بھائی آپ حجاب میں ہیں آپ غلام ہیں، آپ حجاب اتاریں گی آپ آزاد ہیں، آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے گھر کا کام کر رہی ہیں یہ غلامی ہے، جب آپ باہر نکل کے جاب کریں گی یہ آزادی ہے، آپ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور مذہب رکاوٹ بن رہا ہے آپ رک جا رہی ہیں یہ غلامی ہے، جب آپ مذہب کے پابندیوں کو توڑ کر ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں جو آپ کی خواہش ہے تب آپ آزاد ہیں۔ یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت خطرناک دھوکہ ہے، اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ یاد رکھے اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا اور اسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ گئی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام تھا۔ یہ دراصل مغربی دنیا آپ کو اپنی غلامی کی طرف بلا رہی ہے اور کچھ نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ حجاب کو اپنی ڈگنیٹی کے طور پہ پہن رہی ہیں، آپ حجاب کو اپنے وقار کے طور پہ پہن رہی ہیں کہ کوئی بھی مرد کے اندر یا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے، قیمتی چیزوں کی طرف ہر ایک کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو چھپائے کے رکھا جاتا ہے۔ مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے حجاب اتارو تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ اب آپ بتائیے وقار کے خلاف حجاب کو پہننا ہے یا وقار کے خلاف حجاب کو اتارنا ہے؟ خود طے کریں۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، کوئی بھی منصف مزاج، کوئی بھی نیوٹرل ذہن رکھ کر سوچنے والی عورت یہی فیصلہ کرے گی کہ بھائی حجاب دراصل عورت کے وقار کے موافق۔ یہ مغربی دنیا جو عورت کو دراصل حجاب اتار کر لوگوں کے سامنے منظر عام پر لانا چاہ رہی ہے، دراصل اپنی خواہشات اور اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتی ہے دنیا، اور ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائے ایک عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے گھر کا نظام سنبھالتی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کو صاف بھی کر رہی ہے، شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، مغربی دنیا کے نزدیک یہ عورت کیا ہے؟ غلام ہے۔ اب یہی عورت اگر باہر نکل کے کسی مساج پارلر میں مساجر بن جائے جہاں سینکڑوں مردوں کو مساج کر کے خدمت کرے، یا یہی عورت کسی فلائٹ میں جا کر ایئر ہوسٹس بن جائے جہاں سینکڑوں نامحرم مردوں کے سامنے کھانا پروسے، یہ عورت مغربی دنیا کے نزدیک یہ آزاد ہے۔ اب آپ بتائیے کیسا دوگلا پن ہے؟ آپ خود طے کیجئے کہ ایک مرد کی خدمت کرنا اور اپنے گھر کی خدمت کرنا یہ آزادی ہے، یہ غلامی ہے، یا یہ کہ سینکڑوں مردوں کی راستے میں خدمت کرنا جاب کر کے یہ آزادی ہے یا یہ غلامی ہے؟ خود طے کرے۔ کوئی بھی عاقل عورت یہ نہیں کہے گی کہ بھئی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر کسی عورت یا کسی مرد کی خدمت کرنے جاؤں، کیوں جاؤں گی؟ اللہ رب العالمین نے میری فائنینشیل ذمہ داریاں پوری مردوں کے حوالے کی، بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ کہ پوری جو ہے مالی ذمہ داریوں کو پورا کرے، شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ، باپ بھی نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ برڈن اور یہ بوجھ دیا ہی نہیں عورتوں کو جو مغربی دنیا دے رہی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ویسٹرن دنیا کے ان جھوٹے نعروں پر اور دلکش نعروں سے متاثر ہو کر ایمان نہ بیچیے گا۔ بھائی شراب کی بوتل پہ آپ زمزم لکھ دیں تو وہ زمزم تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو شراب ہی دے گی نا۔ آزادی بڑی اچھی چیز ہے، انسان کو آزادی کا بڑا وہ فطرت ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنے کی آزادی ملنی چاہیے جو میں چاہتا ہوں، لیکن آزادی کے نام پہ جب اللہ سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو، لبرٹی کے نام پہ اللہ سے مقابلہ اور محاذ آرائی کرنا سکھایا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ہم ابلیس والے بن جائیں گے، شیطانی طاقتوں والے بن جائیں گے اور بالآخر جہنم میں جانا ہے۔ پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ شیطان کی وجہ سے آئے، شیطان کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی گناہ کی طرف، چل کے تو تم خود ہی آئے، میں نے زور زبردستی تو نہیں کرایا۔ شیطان بھی دامن جھاڑے گا۔ یاد رکھیں مغربی دنیا اس وقت عورتوں کا جنسی استحصال کر رہی ہے، کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ عورتوں کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے، سیکشولائز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ چلے جائیں، راستے میں نکلیں، دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، کوئی عورت کھڑی ہوگی۔ ایک موبائل بھی بیچا جا رہا ہے، عورت ایڈ کر رہی ہے۔ صابن بھی بیچا جا رہا ہے تو موبائل ایڈ، عورت کھڑی ہے۔
शैम्पू भी बेचा जा रहा है तो औरत खड़ी, और कैसे खड़ी है? बाहिजाब नहीं, नींद बराना होकर खड़ी, आधे कपड़े उतार के खड़ी है। क्यों? क्योंकि ताकि लोग उन खवातीन को देखकर उन प्रोडक्ट्स को खरीदने पे मजबूर हो जाए, लोग मुतासिर हो, इन खवातीन की तरफ माइल हो। आप जाएं फ्लाइट्स में, अक्सर एयर होस्टेस औरतें होती हैं। क्यों होती है भाई? मर्द भी तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा औरतें होती हैं। काउंटर पे चले जाएंगे, आपको औरतें नजर आएंगी, भाई क्या वजह? और औरतें भी स्कर्ट पहन के होंगी, क्या वजह है? फुल पैंट पहनने में क्या प्रॉब्लम है? पूरे जिस्म को छुपाने में क्या प्रॉब्लम है? ये पूरा एक दरअसल एक जाल है कि आप औरतों को सेक्सुअलाइज करके लोगों को मायल करें और अपने प्रोडक्ट को बेचें, अपने टिकट्स को बेचें, अपनी चीजों को बेचें। अब आप ये बताइए, ये गुलामी है? ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? कि हम चंद कंपनियों के लिए, चंद कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे, ये हकीकी गुलामी है। और वो हमारी खातून, हमारी वो बहन जो हिजाब में रहती है, अल्लाह की इताअत करने वाली, ये है जो आजाद, ये है जो दुनिया की मखलूक, दुनिया की जो है गुलाम नहीं है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स की गुलाम नहीं है। इसने चंद पैसों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की, चंद लोगों के बिजनेस को तरक्की देने के लिए, इनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। इन्होंने अल्लाह के दीन पे अमल किया और अपने वकार और अपने मकाम और अपनी डिग्निटी को पहचाना और अल्लाह के दीन पर अमल किया और अपने आप को, अपनी इज्जत को महफूज रखा। लिहाजा कभी भी मगरिबी दुनिया के धोखे में ना आइएगा। आप और हम ये समझते हैं कि मगरिबी दुनिया की जो औरतें हैं बड़ी आजाद हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये धोखा है, ये सोशल मीडिया का धोखा है। याद रखें, सोशल मीडिया में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो हकीकत में होती नहीं है। यह भी एक मसला है कि हम जब देखते हैं रील्स में, वीडियोस में कि फुला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, इसके पास फरारी है, इसके पास BMW है, इसके पास फुला गाड़ी है, तो हमारी भी क्या हुई? अब ख्वाहिशात बढ़ने लग गई। अब भाई हमारा शौहर इस केपेबल नहीं है कि BMW लाए, अब हम उसके ऊपर जबरदस्ती दबाव डाल लें। हमें तो BMW चाहिए, हमें तो वैसा घर चाहिए जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है? घर टूट रहे हैं। एक इंसान जाहिर है जितनी इस्तेताअत है उतना ही खर्च करेगा ना। अब वीडियो में हम तो देख रहे हैं अलग दुनिया को, ये धोखे वाली दुनिया है। जो इन्फ्लुएंसर्स आपको अपनी गाड़ियां दिखा रहे हो, किराए पे लाके दिखा रहे हैं, हकीकत है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया का आदमी हूं, मुझे मालूम है क्या क्या चल रहा है इसमें। जो घर आपको दिखाए जा रहे हैं, जो लग्जरियस लाइफ दिखाई जा रही है, हकीकत में नहीं है, वो सब किराए का सेटअप होता है। और हम और आप समझ रहे हैं कि हकीकत में हमें मिलना चाहिए। अब इसकी वजह से हम अपने दुनिया की तरफ राग़िब हो रहे हैं, अपने शौहरों पर प्रेशर डाल रहे हैं, अपने बाप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप तो कमा कर नहीं ला पा रहे हैं, आप तो ये नहीं कर पा रहे हैं, आप तो वो नहीं दे पा रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? जो नेमतें अल्लाह की हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम उसकी भी नाशुक्री करने लग जाए। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो मगरिबी दुनिया की खवातीन के ताल्लुक से ये ना समझिएगा कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। आइए मैं चंद मगरिबी दुनिया की एजेंसीज की रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करता हूं, चंद रिपोर्ट्स, जिससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मगरिबी दुनिया ने जो दर हकीकत आजादी के नाम पर अल्लाह से बगावत का नारा और तहरीक और मुहिम चलाई, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक, आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि इससे पहले इधर आ जाए, रेन की रिपोर्ट के मुताबिक हर 6 खवातीन में से 1 खातून का अमेरिका में जिनसी इस्तेहसाल होता है, रेप केस का सामना। हर 6 में से 1। अंदाजा लगाइए, ये आजादी है। ये जो आजादी के नाम पे हिजाब उतरवाया, आजादी के नाम पे औरतों को के जिस्म को की नुमाइश की, नतीजा क्या निकला? फहाशी आम हुई। और फहाशी का बवाल किसे भुगतना पड़ रहा है? औरतों को। रेप केसेस का सामना किन्हें करना पड़ रहा है वेस्टर्न दुनिया में? औरतों को। हर 6 में से 1 खातून ऐसी है जिसे रेप केस का सामना करना पड़ रहा है। ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक 33% खवातीन तशद्दुद का सामना करती हैं मगरिबी दुनिया में। वो मगरिबी दुनिया जो हम समझ रहे हैं बड़े फॉरवर्ड है, बड़े जो है तरक्की याफ्ता है, डेवलप्ड है, वहां की खवातीन में 33% खवातीन को तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खवातीन जॉब करती हैं, उनमें से 80% खवातीन को अपने ऑफिस में या जहां भी वो जॉब कर रही है, जिनसी हरासानी का शिकार होना पड़ता है।
یہ ہے در حقیقت عورت کا مقام مغربی دنیا کی نظر میں، جس مغربی دنیا کو دیکھ کر ہم اس کی طرف لپک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہم کیسے اختیار کر لیں اس کلچر کو اور اس نظام کو. یہ انجام ہے. $100 بلین سے زیادہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف فحاشی کو پروموٹ کرنے میں، غلط ویڈیوز بنانے میں، غلط فوٹوز بنانے میں. $100 بلین سے زیادہ. کیوں؟ تاکہ اس سے پیسے جنریٹ ہو. کون کما رہا ہے؟ ایک مخصوص مافیا ہے جو عورتوں کا جنسی استحصال کر کے سینکڑوں بلین ڈالرز کو گھر بیٹھے کما رہے ہیں. اب ظاہر عورتوں کو تو استعمال کرنا تھا، تو اب ایسے جھوٹے نعرے بنا دو جس سے وہ اس میں مبتلا ہو کر ہمارے جال میں پھنس کے آ جائے. نعرے لگائے گئے آزادی کے. بھائی تم غلام ہو. آزادی اس وقت ہوگی جب کہو میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں وہ کروں. یہ میرا جسم میری مرضی اسی انڈسٹری کی جو ہے یہ در حقیقت چال ہے کہ اس پورن انڈسٹری سے، اس فحاشی والی انڈسٹری سے $100 بلین سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو کمانے کے لیے. عورتوں کا غلط استعمال. یہ ہے مغربی دنیا. اب آگے آ جائیں. فیملی اسٹرکچر، خاندانی نظام مغربی دنیا کا کیا ہے؟ CDC کی رپورٹ کے مطابق جتنی ولادتیں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت مغربی دنیا میں، 40% بچے وہ ہیں جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جنہیں پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے. زنا کی اولاد جسے ہم کہتے ہیں. اب جب اولاد الزنا پیدا ہو رہی ہیں، جب ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جنہیں معلوم نہیں ہے، 40%، 100 میں سے 40% وہ ہیں جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں، زنا اور فحاشی کے نتیجے میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو نسل آ رہی ہے یہ مینٹل بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے. علم نفسیات کے تحت، سائیکولوجی کے تحت جدید رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ وہ بچے جن کو اپنے والد کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے آئیڈینٹی کے کرائسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اکثر جرائم کرنے والے لوگ اسی طبقے سے ہوتے ہیں چونکہ انہیں سپورٹ نہیں ملی. ایموشنل سپورٹ جو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے ملنی چاہیے. اور باپ ماں دراصل بچے کے لیے ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے نا، پہچان. بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں. وہ پہچان جب مفقود ہو گئی تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ بچے مینٹلی بھی، مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو رہی ہے اور وہ گناہوں اور کرائم کی طرف جا رہے ہیں. جتنے کرائم اس وقت جو ہے ویسٹرن دنیا میں ہو رہے ہیں ان کو کرنے والوں کی اکثریت یہی اولاد الزنا سے. کیسے آپ دیکھیں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں ONS کی رپورٹ کے مطابق UK میں، یونائٹڈ کنگڈم میں 50% شادی جو ہے فیل ہو جا رہی ہے. 100% میں سے 50% گھر ٹوٹ جا رہے ہیں. ظاہر ہے ٹوٹیں گے چونکہ اللہ نے تو رسپانسبلٹی تقسیم کی تھی نا. ہم نے کیا کی کہ ہر ایک چیز دونوں پہ لاتی. شوہر اپنا کمانے کے لیے جا رہا ہے، عورت اپنی کمانے کے لیے جا رہی ہے. بچوں کو انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا، نہ تربیت ہے نہ کچھ ہے. یہ بھی تھک کر آ رہی ہے، وہ بھی تھک کے آ رہی ہے. گھر میں کھانا کون بنائے گا؟ گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اب یہ جا رہی ہے باہر کام کر رہی ہے، یہ دوسرے غیر مردوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہیں. یہ جا رہا ہے باہر کام کر رہا ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہنا ہی نہیں چاہتا. 50% گھر انسٹیبل ہے، ٹوٹ رہا ہے. اور دراصل ان باطل طاقتوں کی سازش یہی ہے کہ گھروں کو توڑ دیا جائے، چونکہ ہر گھر ایک اینٹ کی طرح ہے اور تمام اینٹیں مل کر ایک مضبوط عمارت بنتی ہے. اللہ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا کیونکہ ہر گھر اسٹرانگ ہوگا پوری امت اسٹرانگ ہوگی. جہاں گھر کے نظام کو توڑا جائے گا، فیملی اسٹرکچر ٹوٹے گا، گھر کا نظام خراب ہوگا، امت بکھر جائے گی. اور یہی سازش دراصل ان باطل طاقتوں کی رہی ہے کہ گھروں کو توڑو، ان پہ حکومت کرنا آسان ہوگا. گھروں کو توڑو، ان سے پیسے کمانا آسان ہوگا. گھروں کو توڑ دو، ان کو اپنی غلامی میں مبتلا کرنا آسان ہوگا. اور گھروں کو کیسے توڑنا ہے؟ سب سے پہلے عورتوں کو توڑو، سب سے پہلے عورتوں کو ورغلاؤ، ان کو بہکاؤ، جھوٹے نعرے میں ان کو مبتلا کرو اور ان کا استحصال کرو. اب آگے آ جائیں. مینٹل ہیلتھ کیا ہے خواتین کی؟ US کی NIMH کی رپورٹ کے مطابق ہر 5 عورتوں میں سے ایک عورت ڈپریشن میں مبتلا ہے. ڈپریشن ایک سیویئر النس ہے. یہ عام ٹینشن نہیں. ٹینشن ہوتا ہے بھائی کوئی چیز آپ کو پریشانی آ رہی ہے، آپ اس کے تعلق سے فکر مند ہو گئے، یہ ٹینشن ہے. ڈپریشن ہوا انسان اس چیز میں بڑی گہرائی سے اتر گیا
اور اس کا سونا جینا جاگنا کھانا پینا سب متاثر ہو جائے، اب وہ زندگی اس کے لیے بوجھ بن جائے، اب وہ سوسائڈ کرنے کی طرف چلا جائے، یہ ڈپریشن ہے۔ ہر 5 خواتین میں سے ایک خاتون کیا ہے؟ ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ کیوں بھائی؟ اتنی آزادانہ زندگی ہے، پھر کیوں ڈپریشن ہے؟ بھائی آپ چاہ رہی تھی کہ آپ حجاب اتاریں، آپ نے اتار دیا۔ آپ چاہ رہی تھی کہ آپ بھی جاب کریں مردوں کی طرح، آپ نے بھی کر لیا۔ آپ چاہ رہی تھی کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ رہے، آپ نے کر لیا۔ کیا بن رہا ہے؟ آپ بھی ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ در حقیقت انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ آزادی کے نام پہ ہمارا جسم، ہماری مرضی اور لبرٹی کے نام پہ ہمارا جنسی استحصال ہوا، ہمارا جو ہے سیکشولائزیشن ہوا ہے، ہمیں آبجیکٹیفائی کر دیا گیا، ہمارا غلط استعمال ہوا ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق جو عورتیں مر رہی ہیں، موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں، اب اس میں طبیعی موتیں بھی ہیں، لیکن جو الگ الگ وجوہات ہیں موت کی، سوسائیڈ دوسرے نمبر پر۔ سب سے زیادہ خواتین جن چیزوں کے ذریعے ان کی موت ہو رہی ہے، ان میں دوسرے نمبر پہ سوسائیڈ ہے، اپنے آپ کو خود ہلاک کر دے رہی۔ کتنا بڑا گناہ ہے، سب جانتے ہیں انسان جہنم میں جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغربی دنیا کی خواتین سوسائیڈ کیوں کر رہی ہے؟ انہیں تو ہر وہ آزادی مل چکی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ اب وہ وہاں پر وہ آزادی پہلے آئی جس کا نعرہ انہوں نے لگایا، اب نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں ویسٹ سے چیزیں بعد میں آتی ہیں 50-100 سال بعد، اب ہم بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹرن کلچر اختیار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ دیکھو وہی انجام ہوگا جو ان کا بھی ہوگا۔ خواتین ڈپریشن میں مبتلا ہے، سوسائڈ کر رہے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق 60% خواتین ایسی ہیں جو اپنے اندر وحشت اور تنہائی محسوس کر رہی ہیں۔ تمام تر لگژریس لائف ہونے کے باوجود، تمام تر اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود 60% خواتین لونلینس، تنہائی اور وحشت میں مبتلا ہے۔ دلی سکون میں، کیونکہ دلی سکون کیسے حاصل ہوگا؟ میں نے بتایا آپ کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کے دین پر قائم رہنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا والے بتا رہے ہیں کہ پیسے آ جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے، نہیں، جھوٹ ہے۔ عہدہ مل جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے، جھوٹ ہے۔ فحاشی میں مبتلا ہو جاؤ راحت مل جائے گی، جھوٹ ہے۔ یہ دراصل ہمیں درندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ متعدد رپورٹس ہیں جو اتنا وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس ہے کہ ساری رپورٹس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ چند رپورٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ ان عورتوں کا ویسٹرن دنیا میں انجام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اسلام نے، اللہ نے عورتوں کو حجاب سے وقار بخشا، ڈگنیٹی دی کہ بھائی کوئی کسی مرد کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس پاکیزہ خاتون کی طرف نظر بھی اٹھا کر دے۔ یہ اتنی قیمتی ہے کہ ہر ایک ان کا کوئی جنسی استحصال کر لے، یہ جائز نہیں۔ اسلام نے عورتوں کے لیے شادی کا نظام رکھا جو دراصل اس کے لیے پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے۔ شوہر اس بات کا پابند ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے اور اس کی حفاظت کرے، پروٹیکٹ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں سب سے زیادہ تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا استوصوا النساء بخیر، لو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ میں عورتوں کے لیے اچھی نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں عورتوں کے ساتھ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بار بار نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کی حفاظت ہو، ان کے وقار کی حفاظت ہو، ان کی عزت کو بچایا جائے۔ لہذا اس چیز کو آپ سمجھیں، اسلام نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب یا کلچر نے نہیں دیا۔ ایک ماں ہے تو کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات،
ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی ہے تو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ اگر حسن سلوک نہ کیا اور تم نے جو ہے اپنی بیوی سے نظر انداز کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا, اس پر ظلم کیا, تو قیامت کے دن کندھا جھکا ہوا رہے گا اس انسان کا, اللہ اس سے سوال کرے گا. بیٹی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کی بہترین تربیت کرے, بہترین پرورش کرے اور پھر اس کی اچھی جگہ پہ شادی کرے, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا, 2 انگلیوں کو آپ نے اٹھا کر دکھایا, اتنا قریب رہے گا. بہن ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی آپ نے کرنے کا حکم دیا کہ ہر جس سچویشن میں آپ ہیں, ماں کے پوزیشن میں ہو, بہن کے پوزیشن میں ہو, بیوی کے پوزیشن میں ہو, بیٹی کی پوزیشن میں ہو, اللہ کے نبی نے ان اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کا تحفظ کیا, آپ کے رائٹس کو پروٹیکشن دی, آپ کی پروٹیکشن دی, آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگنیٹی دی. یہ دین اسلام نے دیا ہے. لہٰذا کہاں ہم اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر مغربی دنیا کی غلامی میں جا رہے ہیں, کہاں ہم اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر مخلوقات کی غلامی میں جا رہے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ شوہر کا اطاعت کرنا تو غلامی ہے, لیکن کمپنی میں آ کر باس کی اطاعت کرنا یہ جو ہے ضروری ہے. یہ ہے مغربی دنیا کا دوگلا پن اور دو رخا پن. لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہم سب مل کر اس بات کا عزم کر لیں کہ شیطانی طاقتیں جتنی نئی شکلوں میں آ جائے ہم ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہیں گے, نبی کی تعلیمات سے کبھی انحراف نہیں کریں گے. اور یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں سونپی ہے کہ امت کی نئی نسل کو تیار کرنا, ایمان والی نسل, اخلاق والی نسل, دین پر قائم رہنے والی نسل, دین کے لیے جان مال قربان کر دینے والی نسل, اس نسل کو ہم تیار کریں گے تاکہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سامنا ہوگا تو ہم فخر سے کہہ سکیں یا رسول اللہ ہم اس زمانے میں بھیجے گئے جس زمانے میں آپ موجود نہیں تھے, آپ کے صحابہ موجود نہیں تھے, اس زمانے میں بھیجے گئے جب متعدد فتنے تھے. یا اللہ ہم نے تمام قربانیاں دی, یا رسول اللہ ہم نے تمام قربانیاں دی اور دین پر قائم رہے اور آپ سے ملاقات کے منتظر رہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو صبر پر قائم رہنا, دین پر قائم رہنا, یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے. بس آپ سے ملاقات کے انتظار تک میں ہم لوگوں نے دین پر عمل کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو جاننے اور آخرت کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی آزادی جو کہ دراصل اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے اس آزادی کو حاصل کرنے والا بنائے. اور اس غلامی جو مخلوقات کی غلامی ہے, دنیا کی غلامی ہے, ویسٹرن آئیڈیالوجیز کی غلامی ہے, ویسٹرن کلچر کی غلامی ہے, اللہ ان غلامی کی زنجیروں سے ہم سب کو آزاد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.